اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، اے زائر درگاہ نبی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل سے دھڑکنے کی صدا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صلاح الدین احمد پاک ٹی ہاؤس اسپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں اپنا جو پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کا نام ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اس پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے، ہم تحریر آپ کے سامنے پیش کریں گے ان خوش نصیبوں کی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے واپس اپنے گھروں میں پاکستان آ کے اپنے گھروں میں آ کے ان احساسات کو قلم بند کیا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پروگرام خاص طور پہ انہی احساسات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پروگرام پسند بھی آئے گا، آپ اسے لائک بھی کریں گے، آپ اس کو شیئر بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے پاک ٹی ہاؤس اسپیکس، اور اپنے دوستوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں گے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں سب سے پہلی حاضری، سب سے پہلا سفر جو آج آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہ سفر قلم بند کیا ہے جناب قدرت اللہ شہاب صاحب۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کا لکھنا، ان کے کئی حوالہ جات سے ساری دنیا واقف ہے۔ انہوں نے جو تحریر لکھی ہے اس کا نام ہے کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری، کھل نہیں سکتی ہیں اب آنکھیں میری۔ صبح کے 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے 4 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں پر ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کے بجائے یہاں سے احتراماً پیدل ہی چلنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جوتے پہن کر داخل ہونا بھی ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ میں نے فوراً اپنے چپل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور برہنہ پا چلنے لگا۔ دھوپ میں تپتے ہوئے سنگریزوں پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلے سے لپکے اور حرارت کی لہریں بجلی کے کرنٹ کی طرح میرے جسم میں پھیل کر دماغ سے ٹکرانے لگی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے دیکھتے ہوئے اپنے چپل دوبارہ پہن لیے۔ اپنے جذبہ احترام کے اس بودے پن پر مجھے اس قدر جھنجھلاہٹ اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنے چپل پھر کھولے اور اٹھا کر انہیں سڑک سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب ننگے پاؤں چلنا ایک امر مجبوری تھا، لیکن میری خود فریبی اس مجبوری کو احترام کا نام دیتی رہی۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں رکی ہوئی تھیں اور بہت سے لوگ سڑک پر کھڑے والہانہ انداز میں درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حضرات کو اپنا گوہر مقصود نظر آ گیا ہے۔ میری عمر اس وقت 32-33 برس کی تھی۔ اس طویل عرصے میں میری آنکھوں نے زندگی کی کثافت، رذالت، رقاقت اور خباثت کے علاوہ کچھ اور بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبد خضرا پر نظر ڈالنے سے پہلے ہی اپنے ان گناہگار آنکھوں کو کسی قدر صاف کر لوں۔ اس مقصد کے لیے شہرائے مدینہ کی خاک سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی تھی۔ میں نے استرارن چلتی ہوئی سڑک سے خاک کی ایک چٹکی اٹھائی اور اسے اپنے آنکھوں کا سرما بنا لیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قدم قدم پر راہگیروں سے ٹکر لگتی۔ مجھے اندھا سمجھ کر ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبرائیل تک پہنچا دیا۔ باب جبرائیل پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجوم تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ایک نورانی صورت بزرگ
چٹائی پر بیٹھے تھے، لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی اور بھیڑ کے ریلے میں پھنس کر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے کی سمت جا رہا ہوں۔ ایک مقام پر میں چند لوگوں کی ٹکر سے بری طرح لڑکھڑایا اور جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گر پڑا۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے سہارا دے کر مجھے اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی اور سانس پھول رہی تھی۔ اپنی سراہی سے پانی کا گلاس پلا کر انہوں نے ازراہ ہمدردی دریافت کیا کہ میری آنکھوں کو کیا مرض لاحق ہے۔ میں نے شاہراہ مدینہ کی خاک کی چٹکی والا واقعہ بے کم و کاست بیان کر دیا۔ اسے سن کر وہ بے اختیار رو پڑے اور مجھے وہیں بیٹھے رہنے کی ہدایت کی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے اور جالی مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے سوز و گداز سے درود و سلام پڑھایا۔ نماز کے بعد وہ پھر مجھے اپنے پاس چٹائی پر لے آئے۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی، انگریزی خوب جانتے تھے، کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ 18 برس سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ حج کے زمانے میں جب زائرین کا رش بڑھ جاتا تھا تو یہ صاحب رضاکارانہ طور پہ باب جبرائیل کے باہر جوتے سنبھالنے کا کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور ہنس کے بولے کہ تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو، میری اردو بڑی کمزور ہے، آؤ انگریزی میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو مغرب کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب واقع تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت کیا، بازار سے نئے چپل لا کے دیے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آنکھوں میں دوا ڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا کہ میں رات بھی ان کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ مجھے باب جبرائیل کے باہر اپنی چٹائی پر شب بصری کی اجازت دے دیں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے اور بولے اس کی اجازت تو نہیں، خیر عشاء کے بعد دیکھا جائے گا۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بند ہو گئے تو اندر ہی رہے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری فرائض سے فارغ ہو کے باہر آئے اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا اور نیچے مہر لگی ہوئی تھی۔ فرمایا تم اس چٹائی پر رات گزار سکتے ہو، اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ اجازت نامہ دکھا دینا۔ تہجد کی اذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے کئی بار آ کے مجھے ٹوکا لیکن اجازت نامہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا ہی کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے باہر نکالا تو تہجد کی اذان تک اندر ہی رہنے دیا اور تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارکہ کے اندر اس عرش بری جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ تہجد کی اذان ہونے تک کئی سپاہیوں نے کئی بار آ کر مجھے ٹوکا لیکن اجازت نامہ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا ہی کر دی۔ عشاء کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے باہر نکالنے کے بجائے تہجد کی اذان تک اندر ہی رہنے دیا اور تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارکہ کے اندر اس عرش بری پر جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ خوش نصیبی کی انتہا ہے، اس سے زیادہ کسی انسان کے لیے کیا خوش نصیبی ہو۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگلے روز انہوں نے مجھے مدینہ منورہ سے رخصت کر دیا۔ میں نے بہت عذر کیا کہ میرا یہاں سے ہلنے کو جی نہیں چاہتا لیکن وہ نہ مانے۔ کہنے لگے کہ پانی کا برتن بہت دیر تک آگ پر پڑا رہے تو پانی ابل کر ختم ہو جاتا ہے اور برتن خالی رہ جاتا ہے۔ دنیا داروں کا ذوق و شوق وقتی ابال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہاں رہ کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں
ان کا جسم تو مدینہ شریف میں ہوتا ہے لیکن دل اپنے وطن کی طرف لگا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان رہے تو اپنے وطن میں لیکن دل مدینہ شریف میں رہے۔ وہ مجھے بسوں کے اڈے تک چھوڑ آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ بھی دلوا دی۔ نصف راستہ طے ہونے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں پیدل چلا آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا۔ اس شدید دھوپ میں یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پا پیادہ مدینہ شریف کی جانب جا رہا تھا۔ ڈرائیور رحمدل آدمی تھا۔ بس روک کر اس نے ان مسافروں کو اپنی سراہی سے پانی پلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے بتایا کہ یہ پانی مدینہ شریف سے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔ انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹپکایا۔ پانی کے کچھ قطرے زمین پر گر گئے۔ میاں بیوی نے جھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال لی۔ یہ ہے محبت کا سفر، یہ ہے حاضری۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کے الفاظ، احساسات، خیالات، جذبات آپ تک پہنچائے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، بلکہ یقین ہے کہ یہ ایک سفر، مختصر سا سفر جو انہوں نے حاضری کا بیان کیا، آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں جگہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی اپنے اگلے پروگرام کے ساتھ، اپنے اگلے سفر کے ساتھ، اپنے اگلی حاضری کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر پھر حاضر ہوں گا، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ نے